السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو سب کتبہ فرض کر دیا گیا ہے یا لکھ دیا گیا ہے علیکم تم پر القصاص برابر کا بدلہ لینا فی القتل قتل میں الحر آزاد بالحر آزاد کے بدلے ہے والعبد اور غلام بالعبد غلام کے بدلے ہے والانثى اور عورت بالانثى عورت کے بدلے ہے فمن تو پھر وہ شخص جو عفیہ معاف کر دیا گیا لہو اس کو من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے یعنی مقتول کے بھائیوں کی طرف سے شیء کچھ بھی فاتباع تو پیروی کرنی ہے بالمعروف دستور کے مطابق وَأَدَاءٌ اور ادا کرنا ہے الیہ اس کی طرف بِإِحْسَان اچھائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ احسان کے ساتھ ذالک یہ تخفیف ہے آسانی ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ورحمت اور رحمت ہے فمن تو پھر وہ شخص جس نے اعتدا زیادتی کی بعد ذلک اس کے بعد بھی فلہو تو اس کے لیے عذاب ہے علیم دردناک۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ کتب علیکم القصاص فی القتل یعنی قتل میں اللہ تعالیٰ نے قصاص رکھا ہے۔ قصاص کا مطلب ہے کہ جان کے بدلے جان لینا، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، یعنی ہر چیز میں بدلہ۔ اب قتل میں چونکہ جان جاتی ہے تو پھر جان کے بدلے جان ہی ہوگی، اور جان لیتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ یہ تفصیل دراصل اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے بیان فرمائی چونکہ عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی قبیلہ کا کوئی معزز آدمی دوسرے قبیلے کے کسی عام آدمی کے ہاتھوں مارا جاتا تو وہ اصلی قاتل کے بجائے کسی معزز شخص کو مارنے کو ہی اپنا بدلہ جو ہے نا وہ لینا پورا سمجھتے تھے، اور اگر وہ اصل قاتل کو مار لیتے تو صرف اسی کے قتل کو کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ مزید بھی ان کی خواہش ہوتی تھی یا تو قاتل کے مکمل قبیلے کو ہی ختم کر دیا جائے یا پھر قبیلے کا کوئی ویسا ہی معزز آدمی جیسا قتل کیا گیا ہے اسی کو قتل کیا جائے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی مقتول ادنا آدمی ہوتا اور قاتل معزز آدمی ہوتا تو وہ اس بات کو گوارا نہ کرتے تھے کہ مقتول کے بدلے قاتل کی جان لی جائے، اور یہ بات صرف اس زمانے سے ہی خاص نہیں بلکہ آج کی مہذب حاکم اقوام بھی یہی کچھ کرتی ہیں۔ قاتل اگر حاکم قوم سے تعلق رکھتا ہو تو عدالت کو اختیار ہی نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف قصاص کا فیصلہ صادر کر سکے، اور اگر بدقسمتی سے حاکم قوم کا کوئی شخص محکوم کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس پوری قوم کی ہی خیر نہیں۔ اس پر طرح طرح کی مصیبتیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ انہی خرابیوں کے سدباب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مقتول کے بدلے صرف اور صرف قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا اور صرف قاتل ہی کی جان لی جائے گی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے۔ اگر قاتل آزاد ہے تو بدلے میں آزاد، مقتول آزاد ہے تو بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ اگر مقتول غلام ہے تو جس نے قتل کیا اسی غلام کو قتل کیا جائے گا۔ اگر مقتول قاتل عورت ہے کوئی تو عورت کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے گی، نہ کہ مزید خرابیاں پیدا کی جائیں گی۔
اور پھر مزید اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نہایت لطیف طریقے سے اس نرمی اختیار کرنے کی بھی سفارش دے دی کہ اگر چاہے تو قصاص معاف کر دیں اور دیت لے لیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں قتل تک کا مقدمہ بھی قابل راضی نام ہے، لیکن یاد رکھیں یہ جو انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے، اس میں تو قتل کا جرم کبھی بھی راضی نامہ اس پر ہو ہی نہیں سکتا۔ دراصل بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ادھر فرمایا ہے یہ تھا کہ پہلی امتوں میں جو ہے یہود میں صرف اور صرف قصاص فرض کیا گیا تھا، ان میں معاف کرنے کا قانون ہی نہیں تھا۔ اسی طرح عیسائیوں میں صرف اور صرف معاف کرنے کا حکم تھا، قصاص کا قانون نہیں تھا۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی اور مہربانی فرمائی اور دونوں باتوں کی اجازت دے دی۔ صحیح بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مقتول کے وارثوں کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، وہ چاہیں تو فدیہ لے لیں اور چاہیں تو قصاص لے لیں، ان دونوں سے پر ہی اختیار ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس فرمان کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصاص کی بجائے معافی کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی معاف کرتے اور دیت لے لینے کی سفارش بھی کرتے، اور صحابہ اکرام کو بھی اسی بات کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں صحیح سند کے ساتھ ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی قتل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا۔ قاتل کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میرا قتل کرنے کا بالکل بھی ارادہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت مقتول کے وارثوں سے کہا، اگر یہ آدمی سچا ہوا اور تم نے اسے قتل کر دیا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ تم دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ سن کر مقتول کے وارث نے قاتل کو چھوڑ دیا تھا۔ اب نا غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا کتب علیکم القصاص، تو پھر یہ معافی کیوں؟ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ اکثر ایسے ہی جو لاوارث لوگ ہوتے ہیں یا پھر مجبور ہوتے ہیں یا پھر وہ ایسے ہی تھوڑے فقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو جو محکوم لوگ ہیں ان کو تو حاکم قتل کر کے یعنی جو چاہے جو بھی جو ذرا صاحب ثروت ہے وہ دوسرے غریب آدمی پر ظلم زیادتیاں کرے اور اس کو قتل کر دے تو اس کا تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا، اب ہر قاتل قتل کرنے سے پہلے ہزاروں لاکھوں دفعہ سوچے گا کہ اگر اس نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ ہر کسی کو اپنی جان تو پیاری ہوتی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے جو کسی کو قتل کرے گا اس کی جان بھی چلی جائے گی۔ اس لیے جو حاکم لوگ ہیں وہ محکوم لوگوں پر زیادتی کرنے سے دریغ کرتے ہیں۔ اور دیت کی دراصل حکمت یہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیت کا حکم دیا ہے نا، یعنی یہ ایک تو امت محمدیہ پر رعایت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اختیار صرف اور صرف مقتول کے ورثاء کو ہے، اور اس میں بھی کئی حکمتیں اور لوگوں کے لیے کئی مصلحتیں ہیں کہ جب مقتول کے ورثاء کو حکومت کی طرف سے قصاص یا دیت کا اختیار مل جائے تو اپنے قاتل کے خلاف ان کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں اور بہت بڑے زخم کے اندر مال کی ایک شکل پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر وہ جان کا قصاص لینے کی بجائے نرم رویہ اختیار کریں گے تو اس سے ایک تو قاتل کی جان بخشی ہو جائے گی، اور دوسرا قاتل اور اس کے جو خاندان والے ہیں وہ اس کے احسان مند ہو جائیں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء غریب ہیں تو انہیں پھر بہت بڑا سہارا مل سکتا ہے، اس طریقے سے ان کے مالی مدد ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے ان کے معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں دیت کے حکم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قصاص کا حکم بھی دیا ہے اور پھر دیت کا حکم بھی فرما دیا ہے کہ اگر کوئی معاف کر کے دیت لینا چاہے تو وہ دیت بھی لے سکتا ہے۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نا، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تخفیف ملی ہے تمہیں، آسانی ملی ہے تمہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہ جو دیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت بھی ہے۔ کیونکہ اگر قاتل جو ہے وہ اس قدر مال والا ہو کہ وہ دیت دے سکتا ہے، اور مقتول غریب ہوں، وہ لینا بھی چاہتے ہوں، لے بھی سکتے ہوں، لیکن اگر حکم نہ ہوتا تو پھر تو ایک اور جان چلی جاتی نا، اور کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ مقتول کے برا تھا کہ مالی امداد بھی ہو جاتی ہے اور قاتل کی جان بھی بچ جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور یہ حکم آ جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، جو زیادتی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قصاص تھا، دیت کا دستور نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر قصاص فرض کرنے کے بعد فاتباع بالمعروف کا حکم دیا، جس کا مطلب ہے کہ دیت کا مطالبہ ہے، اور اداء الیہ باحسان سے مراد یہ ہے کہ قاتل کو بھی بلا چونچرا کیے ادائیگی دیت کی کر دینی چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگلے لوگوں کے مقابلہ میں ذالک تخفیف من ربکم، یہ اگلے لوگوں کے مقابلہ میں تخفیف ہے۔ اور پھر فرمایا فمن اعتدی بعد ذالک کا مطلب حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ ہے کہ دیت قبول کر لینے کے بعد ایسا نہ ہو کہ مقتول کے وارث پھر بھی اسے قتل کر دے، کیونکہ اگر انسان کی نیت میں بگاڑ ہو تو زیادتی کی وہ کئی شکلیں پیدا کر سکتا ہے۔ ایک شکل تو وہی کہ جو اسی آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ وہ پہلے دیت لے لے اور بعد میں جب موقع حاصل کرے تب وہ قاتل کو مار ڈالے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاتل اور اس کے ورثاء حکومت کے دباؤ میں آ کر ایک دفعہ تو وہ دیت ادا کر دیں، مگر بعد میں مقتول کے وارثوں پر پھر ظلم کر لیں، یا پھر ان کی چوری کر لیں، یا کوئی ڈاکہ ڈال دیں ان کے گھر میں، یا کوئی ان کے خلاف ایسی سکیم تیار کرنا شروع کر دیں جس سے ان کو نقصان پہنچ سکے۔ ایسے تمام صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوں گے ایسا کرنے والے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فی القصاص، بدلے میں، قصاص میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ بڑا فصیح و بلیغ اعلان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس پر عرب کے فصحاء بھی اش کر اٹھے، کیونکہ اس مختصر سے جملہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو کوزہ میں بند کر دیا ہے۔ یعنی قصاص بظاہر تو موت نظر آتی ہے، مگر حقیقت میں پوری زندگی کا راز اسی میں ہے۔ عرب میں جو فصیح محاورہ استعمال ہوتا تھا نا، القتل انف القتل، یعنی قتل قتل سے ہی مٹ سکتا ہے، مگر فی القصاص، حیات میں بدر جہاں زیادہ التفات، فصاحت، بلاغت اور مضمون بھی اس کا بہت وسیع ہے۔ دور جاہلیت میں اگر کوئی شخص مارا جاتا تو اس کے قصاص کا کوئی قاعدہ نہ تھا، لہذا اس کے بدلے دونوں طرف سے ہزاروں خون بہتے، مگر پھر بھی یہ فساد کی جڑ کبھی بھی ختم نہ ہو سکتی۔ 40 50 سال تک ایک ہی مقتول کے بدلے جنگ ہوتی رہتی۔ عرب کی تمام خانہ جنگیاں برسوں تک چلتی رہتی، اور عرب کا مکمل سکون تباہ و برباد اسی وجہ سے ہو چکا تھا۔ اس کی صرف یہی وجہ تھی کہ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا عادلانہ قانون دے کر دنیا بھر کے لوگوں کو جینے کا حق عطا فرما دیا۔ لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں قصاص نہیں لیا جائے گا۔ صحیح بخاری شریف کی کتاب الدیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر کے بدلے کبھی بھی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو اس سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ یعنی یہ 2 دستور ایسے ہیں جن میں قصاص نہیں لیا جائے گا۔
اور پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کتبہ لکھ دیا گیا ہے یا فرض کر دیا گیا ہے علیکم تم پر اذا جس وقت حاضر ہو یا آنے لگے احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت ان اگر تارکا وہ چھوڑے جا رہا ہو خیرہ مال الوصیتو تو وہ وصیت کر جائے للوالدینی والدین کے لیے والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بالمعروف دستور کے مطابق یعنی اچھے طریقے کے مطابق حقاً یہ حق ہے علی المتقین پرہیزگاروں پر، یعنی جب تم میں سے کسی ایک کو موت آنے لگے تو بہتر بات تو یہی ہے کہ وہ والدین کے لیے قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ دراصل جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ ترکہ کے وارث صرف بیوی اور اولاد بالخصوص نرینہ اولاد ہوا کرتی تھی، جیسا کہ آج کل بھی مسلمانوں میں عمومی رواج بن چکا ہے۔ اولاد میں سے اگر کوئی اولاد پریشان کرتی ہے تو اس کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے عاق نامہ لکھوا لیا جاتا ہے اور باقیوں کے لیے وراثت چھوڑی جاتی ہے۔ تو کبھی بھی والد یا والدین دونوں اپنی اولاد کے لیے عاق نامہ نہیں لکھوا سکتے، عاق نامہ کی بالکل بھی کوئی بھی شرعی حیثیت موجود ہی نہیں ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، ماں باپ بھی محروم رہتے ہیں اور باقی جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی محروم رہتے ہیں۔ تو اس آیت کی روح سے مرنے والے پر انصاف کے ساتھ والدین اور اقارب کے لیے وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث میں والدین اور اقارب کے حصے خود ہی مقرر فرما دیے جو سورہ نساء میں ہے، تو پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی اور اس کی ناسخ آیت سورہ نساء میں موجود ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حصے، عزیز و اقارب کے تمام لوگوں کے حصے تفصیل یعنی ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرما دیے ہیں۔ لیکن اب کا جو حکم ہے اس میں صرف یہی ہے کہ وصیت انہی کے بارے میں ہو سکتی ہے جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصے مقرر نہیں فرمائے میراث میں، وراثت میں، لیکن جن کے حصے ہیں ان کے بارے میں وصیت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، رفاہ عامہ کے کاموں کے لیے 1/3 مال تک کی وصیت کرنا جائز ہے، انسان کر سکتا ہے۔ باقی اگر کوئی انسان فوت ہوتے وقت کہے کہ میں اپنا سارے کا سارا مال وصیت کر جاؤں کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے لیے یا رفاہ عامہ کے لیے، تو تب نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، اپنی زندگی میں وہ جتنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حقاً علی المتقین، یہ متقیوں پر حق ہے۔ ویسے تو یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، والدین اور اقارب کے بارے میں انسان وصیت نہیں کر سکتا، لیکن حقاً علی المتقین یعنی جو اتنے زیادہ مال والا ہے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، زندگی میں چاہے کتنا ہی خرچ کیوں نہ کیا ہو، اگر فوت ہوتے وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کر دے، یعنی کچھ نہ کچھ 1/3 مال تک کی وصیت کر دے، تو یہ اس کے لیے اس پر حق ہے کہ وہ اپنے مال میں سے وصیت کر کے فوت ہو۔ ہاں، اس کی وصیت کے بعد سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا اگر کوئی دوسرا انتظام کرنے والا نہ ہو تو اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، پھر اس پر اگر کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کی وصیت پر عمل کر کے جو مال بچے گا اس کو ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔